رہنمائے کاملہ میرا رضا میرا رضا، پیشوائے عاشقاں میرا رضا میرا رضا، ہے ہمارا مقتدا میرا رضا میرا رضا، علم و فن کا بادشاہ میرا رضا میرا رضا، ہے مدینے کی ضیاء میرا رضا میرا رضا، غوث پاک کی عطا میرا رضا میرا رضا، میرا رضا میرا رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم پھر ایک بار لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام جس کا نام ہے عاشقہ پیشوا۔ میرا رضا میرا رضا۔ الحمدللہ عاشقوں کا پیشوا ہے میرا رضا۔ FGN چینل کے ویورز، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں عاشقوں کا پیشوا۔ FGN چینل کے ویورز، اس سلسلے کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حوالے سے بھی بہت پیاری باتیں سیکھی تھیں اور سنی تھی۔ انشاءاللہ الکریم دوسرے ایپیسوڈ میں بھی بہت پیاری پیاری باتیں آپ سن سکیں گے، سیکھ سکیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر منا سکیں گے عرس اعلیٰ حضرت۔ FGN چینل کے ناظرین، کون اعلیٰ حضرت؟ جن کا کلام لکھا ہوا ہم پڑھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ مسجدوں میں صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ رضا جنہوں نے یہ سلام لکھا، کون رضا؟ کون اعلیٰ حضرت؟ جنہوں نے فتاوی رضویہ جیسی مشہور اور بہت علمی کتاب ہمیں عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت جن کی کتاب ہدایت بخشش دنیا میں مشہور ہے۔ آپ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ یوں تو اگر بات کی جائے اعلیٰ حضرت کی تو وہ زبان تو نہیں، نہ اتنا وقت کہ ہم اعلیٰ حضرت کی حقیقی عظمت کو بیان کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں انوائٹ کرنا چاہوں گا اپنے اسپیشل گیسٹ کو، مولانا صوبان مدنی صاحب کو، کیونکہ ان سے ہمیں کرنی ہے بہت پیاری اور اچھی باتیں۔ آئیے انوائٹ کرتے ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ عرس اعلیٰ حضرت آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی عرس اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہو۔ اب آپ سب کیا کہیں گے جی؟ خیر مبارک ہو، یا تو یوں کہہ لیں گے یا یوں کہیں گے کہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو؟ اب نہیں کہیں گے؟ خیر مبارک۔ چلے بھائی، ماشاءاللہ بچے ہیں، بچوں کا انداز ایک الگ ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے ہم درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم جنت کا راستہ ہم لوگ نہیں بھولیں گے اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک منقبت اعلیٰ حضرت شامل کرتے ہیں۔ کون سنانے والے؟ حسین بھائی، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عشق و محبت و حکمت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ عشق و محبت علم و حکمت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ
حضرت ہماری جان جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے، میاں احمد رضا سے شان شان ہے، میاں احمد رضا سے شان شان ہے، مسلک پہ جائے جائے پائے پائے، ان کے مسلک پہ جائے جائے پائے پائے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے، ان کے دیوان کا ایک ایک ہے، ان کے دیوان کا ایک ایک ہے، عشق احمد کا ایک وار وار، عشق احمد کا ایک وار وار، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان، ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، ذکر ان کا کسوٹی بن گیا، سنیت کی بڑی پہچان ہے، سنیت کی بڑی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان، ان کے مسئلے مسئلے اخلایا مجھے، ان کے مسئلے مسئلے اخلایا مجھے، تجھ سے میری تجھ سے میری دعا ہے، تجھ سے میری دعا ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان، شاید دیگر کو یوں لگے، شاید دیگر کو یوں لگے، جائی ہنسا ہنسا کا سال سال ہے، جائی ہنسا ہنسا کا سال سال ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان، اس نے جو بھی کھایا ہے سال سال، اس نے جو بھی کھایا ہے سال سال، اپنے اہل قلم میں ہے، اپنے اہل قلم میں ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے، میں عبید رضا جان جان، میں عبید رضا جان جان، اعلیٰ حضرت میری پہچان ہے، اعلیٰ حضرت میری پہچان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان جان ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کہنا سب سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا شاندار کلام صوبان بھائی جی، تو علمی کلام ہے نا واقعی، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیسی کیسی اس میں اعلیٰ حضرت کی وصف بیان کیے گئے کہ آپ نے جو قلم سے لکھا تو عقلیں حیران ہے، حیران ہے، یعنی قلم سے جو لکھتے تھے تو وہ بھی حیران ہے، جو 6 سال کی عمر میں جو بیان کرے اور علماء کی مجلس کو حیران کرے، کیا پھر بات وہ ہے، عمر بڑھتی جائے، پھر وہ لکھنے پر آئے تو پھر کیا کیوں بات حیران ہے، نہ ہو۔ کیا بات ہے، زبردست کلام ہے ماشاءاللہ، اور واقعی میں اعلیٰ حضرت کی شاعری تو شاعری ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے ہدایت کی بخشش، اس کا ایک وافر حصہ ہمیں ملا بھی نہیں ہے، اچھا، جی، اور ساتھ ہی اس کی شرح باقاعدہ لکھی جاتی ہے، کیا بات ہے، شرح ہدایت کی بخشش، ماشاء بہت ساری شرح ہیں، کیا بات یعنی کئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ قرآن پاک کے آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، کہیں پورا واقعہ اس شعر کے اندر سمیٹ دیتے کیا ہیں، بات ہے، کوئی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچوں، اعلیٰ حضرت کی شان بڑی نرالی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، جان ہے، اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، پہچان ہے، سب کچھ ہے ہمارے نا، جی، کہ بھائی یہ بھی ایک شعر ہے نا، ملک سخن کے شاہی کیا بات ہے، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے،
کیا بات ہے, یہ تو شاندار شعر ہے نا. یہ تو پیارے بچوں, اعلیٰ حضرت کی تو شان بلند ہے. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کو ہم شامل کرتے ہیں, جس میں ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. پیارے بچوں, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عاشقوں کا پیشوا, اور سیگمنٹ ہے اعلیٰ حضرت کا بچپن. جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بچپن میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے آیا کرتے تھے. ایک روز کا ذکر ہے کہ کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو پڑھاتے, مگر آپ علیہ الرحمہ کی زبان سے نہیں نکلتا تھا. وہ زبر بتاتے تھے, آپ زیر پڑھتے تھے. جب یہ کیفیت آپ کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھی تو آپ کو اپنے پاس بلایا اور قرآن مجید منگوا کر دیکھا تو اس میں لکھنے والے نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا. یعنی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھتے تھے وہ صحیح تھا. آپ کے دادا نے پوچھا کہ بیٹے, جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کی, میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا, جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے تو میں ایک دو مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا, اور جب سبق سنانے جاتا تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا. روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے, احمد میاں سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن؟ کیونکہ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے اور تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی. میں نے عرض کی, اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں, ہاں اللہ پاک کا فضل و کرم شامل حال ہے. سبحان اللہ. پہلا فتویٰ, امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام رائج علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کی. اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا. فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں سنا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں بھی کیسے عظیم شان والے تھے نا. بچپن سے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سچ نکلتا تھا اور صحیح نکلتا تھا. اعلیٰ حضرت بڑی شان والے ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ عاشقوں کا پیشوا. میرا رضا خائف کبریا, عاشق مصطفیٰ, سنتوں کے پیشوا, رہبر و رہنما, صوفیے باصفا, صاحب اتقا, خوب رو خوش ادا. بھائی جان نظر نہیں آ رہی, نعرے تو نعروں کی طرح لگنے چاہیے جیسے میں نعرے لگا رہا ہوں نا. چلیں دوبارہ سے, عاشق اولیاء, زینت اتقیاء, عالم بعمل, مفتی بے بدل, عاشقوں کا پیشوا, میرا رضا میرا رضا. شاندار نعرے ہو گئے ماشاء اللہ الکریم, اور جوش بھی آ گیا ہے. واقعی میں اعلیٰ حضرت کا جب نام آئے تو جوش تو آنا ہی ہے. FGN چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اعلیٰ حضرت اور علم. جی صوبان بھائی. جی کیف بھائی, آپ شروع میں ایک بات بتا رہے تھے جی کہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے جی صحیح ہی جاری ہوا. کیا بات ہے بچوں, بڑی توجہ سے سننا, یہ سیگمنٹ تو مجھے بھی بڑا پسند ہے. کاتب نے, لکھنے والے نے غلط لکھا تھا, لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان سے غلط جاری نہیں ہوا بلکہ صحیح ہی جاری ہوا. کیا بات ہے.
کہ بھائی یہاں پر ایک نقطہ میں بتانا چاہوں گا, ایک بات بتانا چاہوں گا کہ العلم یؤتا, علم دیا جاتا ہے, سبحان اللہ. لا یاتی, وہ خود آتا نہیں ہے, اچھا, بلکہ علم جو ہے نا وہ رب کی طرف سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی علم جو ہے وہ رب کی طرف سے دیا جاتا ہے. یعنی تو یہ اعلیٰ حضرت رب پہ بھی کی- جو عطائیں تھی یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطائیں تھی. اسی سبحان طرح اللہ. قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے حکمت دی گئی, جسے دانائی دی گئی, اسے ڈھیر ساری بھلائیاں دی گئی. دی گئی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حکمت دی گئی تھی, آپ کو ڈھیر ساری بھلائیاں اللہ پاک اپنے جانب سے عطا کیا ہوا تھا. تو اس کی یہ برکتیں تھی کہ ہم اعلیٰ حضرت کے اندر اتنا علم کا معاملہ دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں, جب آپ مسجد گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں ایک چارٹ لگی رہتی ہے جس میں سورج کب نکلتا ہے, یہ وقت لکھا ہوتا ہے نا. اسی طرح سورج ڈوبنے کا اس وقت. کا ایک الگ ہی اسٹائل ہوتا ہے, بچوں نے دیکھی ہوگی. جی, اس میں 5 گھڑی دیکھی ایک ساتھ, 5 یا 7 گھڑی ہوتی ہیں اس میں, آپ نے دیکھی؟ ان کو دیجئے مائک. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد علی. محمد علی بھائی, آپ نے کتنی گھڑی دیکھی ہے مسجد میں؟ ایک بڑی اور ایک چھوٹی. ایک بڑی دیکھی, ایک چھوٹی دیکھی ہے. اچھا, ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی ایک ساتھ ہوتی ہیں لگی ہوئی, اس میں ٹائمنگ ہوتی ہے عصر کی یا مغرب کی, عشاء کی, اس طرح ٹائمنگ چل رہی ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے؟ کیا دیکھیے بچوں نے؟ آپ نے دیکھی ہے جی؟ کیا بات ہے, دیکھیے. ابھی تو کچھ الیکٹرانک والی بھی ہے نا بڑی بڑی. جی, کہ بھائی یہ جو پریئر ٹائمز ایپ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت اتنے بجے شروع ہو رہا ہے اور اتنے بجے ختم ہے, اسی طرح سن رائز اتنے بجے ہے, سن سیٹ اتنے بجے ہے, جس سے ہم افطاری کرتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہم سحری کا وقت معلوم کرتے ہیں, ہے نا, رمضان کے ٹائم میں سحری کا وقت بھی لوگ معلوم کرتے ہیں نا. تو یہ سارا کچھ ہمیں جو ملا ابھی, یعنی ہمارے سامنے جو واضح ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے علم کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے علم توقیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا. ہاں, اب علم توقیت سمجھنے کے لیے پیارے بچوں ایسٹرونومی کا علم ہونا چاہیے, اسی طرح جغرافی کا علم ہونا چاہیے, ٹریگنومیٹری کا علم ہونا چاہیے, میتھس کی نالج آپ کو ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ صرف ان کو علم دین ہی نہیں آتا تھا بلکہ ان کو دنیاوی علوم پر بھی مہارت تھی. کیا بات ہے نا. یعنی یہ ساری چیزیں بھی وہ جانتے تھے. اعلیٰ حضرت کا دور تو 150 سال پہلے تھا. جی جی, لیکن انہوں نے آج کا بھی ٹائم ہمیں دے دیا. ہمیں ایسے اصول دے دیے, کیا بات, ایسے رولز بنا کے دے دیے کہ ان رولز کے ذریعے سے ہم آج کا بھی ٹائم چاہیں تو سبحان پتہ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ علم ہم پڑھیں. اچھا. ہاں, کہیں سے ہمیں یہ علم پڑھنے کو ملے جس سے ہم ٹائم کیا کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے دوست لوگ تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ یہ پڑھیں اور ہم معلوم کریں, لیکن انہیں کوئی ایسی کتاب نہ مل سکی. پھر یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے, اعلیٰ حضرت کے پاس آ کر کہنے لگے. تو اعلیٰ حضرت کو یہ سب معلوم تھا, ایسٹرونومی کا علم تھا آپ کو, آپ جغرافی بھی جانتے تھے, ساری چیزیں آپ جانتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ لکھو, یہ لکھو, یہ لکھو. اس طرح بہت سارے رولز اعلیٰ حضرت نے لکھا دیے. ان رولز کو اکٹھا کیا گیا, پھر سارے اوقات یہ جو وقت وغیرہ ہیں یہ نکالے گئے, نکال کر امت کو پیش کیا گیا. یعنی اعلیٰ حضرت صرف علوم دین ہی میں مہارت حاصل نہیں رکھتے تھے بلکہ علوم دین کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیاوی علوم میں بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے. کتنی؟ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے, اور کچھ فارسی کی ہیں اور کچھ اردو کی ہیں. اور اعلیٰ حضرت جب کسی ٹاپک پر کسی بھی چیز پر جب لکھتے ہیں تو 20 حدیثیں, 25 حدیثیں, 100 دلائل, 70 دلیلیں, ایویڈنسز اعلیٰ حضرت دیتے ہیں. وہ بھی ایسا نہیں کہ بک کھول کے دیکھتے ہیں اور اس میں سے نکال کر لکھتے ہیں, ایسا نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ بک میں یہ پیج پر یہ لائن پر یہ مسئلہ ایسا ہے. کیا بات ہے. تو یعنی کچھ سوال کیا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کتاب کو دیکھو, جی, اس میں سے یعنی اس کتاب کی وہ جلد لے لو, جی, اس کا پیج نمبر یہ کھولو, اور اس پیج پہ اتنی بھی لائن میں لکھی ہوئی ہو. کیا بات ہے, زبردست. جو ڈھونڈنے والا ہوتا وہ ڈھونڈتا تو اسی جگہ پر وہ چیز کو پا لیتا. اچھا,
اگر ہم بچوں سے بات کریں ہاں بھائی آپ کو کوئی ایک ہی بات ایسی یاد ہو کہ جو کتاب کے اس پیج پہ لکھی ہے اس لائن میں لکھی ہے, آپ کو کچھ یاد ہے؟ نہیں, میں ان سے ایک کوشچن اور پوچھنا چاہوں گا. جیسے ہم ایگزام کی تیاری کرتے ہیں نا, ایک اتنا بڑا پیراگراف ہے آپ کو یاد کرنا ہے. آپ نے ایک دن محنت کی, دو دن محنت کی, اس دوست کو سنایا, گھر پہ امی کو کتاب پکڑائی اور سنا دیا. اس کے باوجود بھی ہم جب ایگزام لکھنے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مس ہو جاتا ہے نا ہم سے. مس ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے تھے کہ ایک ایک بات نہیں, 70 دلائل, 20 دلائل, 100 دلائل ایک ایک چیز پر اعلیٰ حضرت لکھتے تھے, اور وہ چیزیں بالکل کتابوں میں جب نکال کر دیکھتے تھے تو ویسی ہی ہوتی تھی, کوئی چینجز اس میں نہیں ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا حافظہ آپ کا مضبوط تھا. کیا بات ہے. تو اس سے تو یہ بھی بات معلوم چلتی ہے نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم دین سیکھا بھی ہے. اب صوبان بھائی کوئی بچے جیسے یہاں پر بھی ہیں, اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ بچے علم دین ہی نہ سیکھیں, کھیل کود میں اپنا ٹائم بسر کریں, تو کیا کہتے ہیں؟ علم دین وہ علم ہے کیف بھائی کہ حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ علم دین کی جو مجلس ہے نا, اس کو جنت کا باغ کہا گیا. سبحان اللہ. یعنی جو مجلس ابھی جمی ہوئی ہے جنت کا باغ, جنت کو کہا گیا ایسا. اور یہ بھی کہا گیا کہ من سلک طریقا, جو کوئی ایسا راستہ چلے, یلتمس فیہ علما, جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے. یعنی ہم علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جاتے ہیں, صحیح ہے نا, ہم علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مدرسہ جاتے ہیں, مدنی قافلے میں جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو جنت کا راستہ کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ اگر علم دین حاصل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ کیا کرتا ہے؟ آسان کرتا ہے. آسان کر دیتا ہے. اچھا, آپ میں سے میتھس کس کس کو آتی ہے؟ جی, ابھی یہاں حساب کتاب کرا لیں آپ سے, کیا کہتے ہیں؟ پلس مائنس, ملٹیپلیکیشن, سبسٹریکشن, یہ سب آپ کو آتی ہے نا, کر لیتے ہیں نا آپ؟ جی, کچھ نہ کچھ اپنے معیار کی تو کر لیتے ہوں گے. اس ٹف بھی ہوتا ہے نا, یہ ٹف بھی ہوتا ہے نا. میتھس کس کے لیے آسان ہے؟ اچھا یہ پوچھو تو کس کس کو پسند ہے یہاں پر میتھس؟ میتھس کس کس کو پسند ہے؟ آپ کو پسند ہے؟ کیا بات ہے یار, اتنے چھوٹے ان کو میتھ پسند ہے. اچھا کس کو میتھ پسند نہیں ہو؟ کوئی ایسے ہیں جن کو میتھس پسند نہیں ہے؟ اچھا شرما رہے ہوں گے. مجھے بچپن میں پسند نہیں تھی. مجھے بھی پسند نہیں تھی, ڈر لیکن اس کے لگتا بہت تھا, بڑے لمبے لمبے فارمولے تھے, لمبے لمبے فارمولہ آتے تھے تو ڈر لگتا تھا اس سے. بعد میں پھر میرے اندر تھوڑی سی دلچسپی آ گئی تو میں نے پڑھ لیا. کیا اچھا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے نا, وہ میتھس میں بھی بڑے ماہر تھے. کیا بات ہے بھائی, زبردست. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام کس کس نے سنا ہے؟ میں نے تو سنا ہے, آپ نے نہیں سنا کسی نے؟ یہ بہت بڑی, انڈیا کے اندر یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. یہاں کے ایک وائس چانسلر تھے, تو ان کے پاس ایک میتھس کا پرابلم آیا ہے نا, اس کا انہیں سولوشن نہیں مل رہا تھا, وہ پرابلم جو ہے وہ سالو نہیں ہو پا رہی تھی. تو آپ بڑے حیران ہوئے, ہے نا. سارے انڈیا میں جتنے میتھس کے ماہرین تھے, میتھس اچھا جاننے والے تھے نا, ان تک انہوں نے خط لکھی, اور لکھنے کے بعد میں ان سے سولوشن لینے کی کوشش کی, لیکن وہ پرابلم سالو نہیں ہو پائی, ہے نا. انہوں نے کیا کر لیا, کسی نے بتایا کہ یہ میتھس کا پرابلم جو ہے نا, میتھس کی جو پرابلم ہے, یہ جرمنی میں سالو ہو سکتی ہے. کہاں سالو ہو سکتی ہے؟ ہاں, آپ کو اس کو سالو کرنے کے لیے جرمنی جانا پڑے گا, اس کے علاوہ کہیں اور سالو. اتنا بڑا مسئلہ کہ جس کو سالو کرنے کے لیے جرمنی جانا پڑے. ہاں, یہ تیار بھی تھے, وائس چانسلر تھے, ان کو کرنا ضروری تھا. تو انہوں نے طے کر لیا کہ آپ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے بھائی بتائیں؟ کہاں جانا ہے؟ جرمنی جانا ہے. ٹھیک ہے. اسی یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے ایک پہچان والے بھی تھے. اچھا. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ آپ میتھس کے ایک پرابلم کے لیے جرمنی جا رہے ہیں, ایسا کریے 55-60 میل دور بریلی ہے, وہاں ایک شخص رہتے ہیں, ہے نا, ان کے پاس جائیں. وہاں ایک مولانا رہتے ہیں, ان کے پاس جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر اس کا سولوشن مل جائے. تو وہ شخص وائس چانسلر جو تھے وہ کہنے لگے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کوئی مولانا کیسے میتھس کا سولوشن دے سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جا کر تو دیکھیے, جرمنی جانے میں اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا, آپ جا کر تو دیکھیے. جب جرمنی جا رہے ہی رہے تو وہیں چلے جائیں, ہو سکتا ہے حل ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو تمہیں جانا نہ پڑے آپ کو, ہے نا. تو آپ کے پاس تو سرکاری گاڑی بھی ہے, آپ سرکاری گاڑی سے بریلی پہنچ جائیں.
تو جیسے کلاس ختم ہو گئی تو وہ ظہر کے وقت نکل گئے. کہاں کے لیے؟ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں. وہ بریلی کے لیے نکلے. بریلی کے لیے. اچھا بریلی کون کون گئے؟ سبحان بھائی آپ گئے بریلی؟ ہاں الحمدللہ. ماشاءاللہ. بریلی کون کون گئے بھائی آپ میں سے؟ آپ گئے بریلی، بریلی شریف. اور کون گئے؟ کوئی نہیں گئے. آپ گئے. آپ گئے. اللہ پاک آپ سب کو بریلی دکھائے. آپ بریلی جائیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. دیکھیں گے آپ، سرور بھی آئے گا. اور FGN چینل کے ناظرین میں سے تو کئی گئے ہوں گے، کئی نہیں گئے ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہند میں ہیں، تو ہمیں جانا چاہیے. میں واقعی میں سبحان بھائی باہر کی اگر بات کرنا چاہوں، باہر ملکوں میں، باہر دیشوں میں اعلیٰ حضرت کے مزار پہ حاضر ہونے کے لیے لوگ ترستے ہیں. بچوں دعائیں کرتے ہیں، پتہ ہے، ترستے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے مزار پہ چلے جائیں. ہم تو ہند میں، ہمارے لیے آسان ہے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جانا چاہیے. کیا بات ہے. تو وہ جو وائس چانسلر تھے جی، وہ کرتے کراتے کیسے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا. اس وقت عصر کا وقت چل رہا تھا. اذان ہوئی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آستین اوپر کی، ابھی وضو کرنا تھا. جی. تو جیسے ہی انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا بتائیے کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگے، وائس چانسلر جو تھے وہ کہنے لگے کہ مسئلہ بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. آپ آرام سے وضو کر لیجئے، نماز وغیرہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد میں اطمینان سے بیٹھ کے ہم اس کو سمجھتے ہیں. اتنی جلدی وہ مسئلہ سالو نہیں ہو پائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا آپ بتائیے تو صحیح. جب اصرار کیا تو انہوں نے وہ مسئلہ بتایا. انہوں نے سوال مکمل کیا نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے سارے فارمولاز بتا دیے اور جواب بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دے دیا. میتھس کا مسئلہ تھا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسئلے کو سالو کر دیا. کیا بات ہے. اب نماز ہوئی، نماز کے بعد وہ شخص، وہ جو وائس چانسلر تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور بھی کوشچنس کرتے ہیں میتھس کے. اچھا. ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میتھس کے اور بھی جوابات دیتے ہیں. اور جیسے ہی وہ جوابات سنتے جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی گرتے جاتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت سے معافی مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے. اچھا. یعنی اللہ کی عطا کردہ علم بھی کوئی چیز ہے. سنا تھا ہم نے سنا تھا، لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. سبحان اللہ. کیا ہے نا. بات ہے. جیسے ہم نے شروع میں سنا تھا پیارے بچوں کہ العلم یؤتا، علم دیا جاتا ہے، ولا یاتی، آتا نہیں ہے. علم یہ جو ہے یہ رب کی عطا ہے اور یہ اچھوں کو، نیک لوگوں کو عطا ہوتی ہے، بروں کو یہ چیز عطا نہیں ہوتی ہے نا. نہیں ہوتی. جی. تو ہمیں اچھا بھی بننا ہے اور علم دین بھی حاصل کرنا ہے، دنیاوی علوم بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے کن کے حوالے سے سنا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اللہ کے ولی. اللہ کے ولی تھے. اور آپ کو میتھ آتی تھی نہیں آتی تھی؟ بتائیں. آتی تھی. کیسی آتی تھی؟ لو لیول کی، ہائی لیول کی؟ ہائی لیول کی. آپ کو سائنس آتی تھی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی. لو لیول کی، ہائی لیول کی؟ پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت یوں کہہ دیں کہ سائنٹسٹ تھے، واقعی میں تھے نہیں. یہ عام لگے گی بات آپ کو. اعلیٰ حضرت حافظ بھی، ٹھیک ہے، عالم بھی، مفتی بھی، فتاویٰ دینے والے بھی، مجدد بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. مجدد دین و ملت، مجدد بھی ہیں. کیا بات ہے. یہ شان اعلیٰ حضرت کی ہے. اور صرف یہ دینی طور پہ نہیں بچوں، دنیا کے بھی علم، میتھ کا علم یہ بھی دنیاوی علم ہے، سائنس کی بات کریں یہ بھی دنیاوی علم ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شاندار طریقے سے آتے تھے. اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بہت باتیں تحریر بھی فرمائی ہیں اور ہم تک پہنچائی بھی ہیں. پیارے بچوں، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہو چکا ہے. آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ اخلاق. چلیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اچھا یہ بتائیے، آپ دو واقعوں میں سے کون سا واقعہ سننا پسند کریں گے؟ پہلا واقعہ تو اعلیٰ حضرت کا اور ایک بڑے شخص کا ہے. دوسرا واقعہ اعلیٰ حضرت کا اور ایک بچے کا ہے. آپ دونوں میں سے کون سا سنیں گے؟
دوسرا والا سنیں گے؟ مائک میں بتائیں بھائی. دوسرا والا سنیں گے یعنی جس میں بچے کا ذکر ہے, اعلیٰ حضرت اور بچے کا ذکر ہے, وہ والا واقعہ سنیں گے. تو آپ کو فیس یہ دینی ہے, توجہ سے سننا ہے, ٹھیک ہے. سوالات کے اس کے بعد جوابات بھی دینے ہیں آپ کو. سبحان بھائی ایسا کرتے ہیں, جو ہم نے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں, بچوں سے سوالات بھی کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں سوالات کے لیے؟ چلے پہلے اس سے پہلے میں واقعہ سناتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اور یہ سمجھ لیں اس سے آپ کو اعلیٰ حضرت کی شان مزید جاننے میں آپ کامیاب ہوں گے, آپ کے دل میں عزت مزید بڑھ جائے گی اعلیٰ حضرت کی انشاءاللہ. پیارے بچوں, اعلیٰ حضرت اتنی بڑی شان والے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کی دعوتیں خوب ہوتی ہیں. اگر کوئی تھوڑا سا فیمس ہو جائے اس کو سب لوگ بلا رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اچھا, مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں, ان کو بھی لوگ دعوتوں پہ بلا رہے ہوتے ہیں. کوئی علاقے کا نیتا ہوتا ہے تو اس کو بہت دعوتیں آ رہی ہوتی ہیں, زمانے بھر کے کارڈ اس کے پاس پہنچتے ہیں, بھائی ہمارے یہاں آؤ, ہمارے یہاں آؤ. اعلیٰ حضرت کا تو اتنا بچوں چرچا تھا, عرب ممالک میں چرچا تھا. عرب کے جو علماء کرام تھے نا, ان میں اعلیٰ حضرت کا چرچا تھا. تو اعلیٰ حضرت کو سوچیں کتنی دعوت آتی ہوں گی, اعلیٰ حضرت کو کتنی دعوتیں آتی ہوں گی کہ حضور آپ ہمارے یہاں آئیے, ہمارے یہاں آئیے, آپ دعوت قبول فرمائیے. لیکن اعلیٰ حضرت پیارے بچوں جلدی کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہزاروں دعوت آ جائیں گی تو کیسے وہ اٹینڈ کر پائیں گے. تو پیارے بچوں ایک بار کیا ہوا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں سے گزر رہے تھے, ایک بچہ آیا آپ کے پاس. کون آیا؟ بچہ آیا, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے, مولانا صاحب آپ کی نا میرے گھر پہ کل دعوت ہے. اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کیا کہتا ہے مولانا صاحب؟ ہاں, میرے گھر پر آپ کی کیا ہے؟ دعوت ہے. اچھا, بچوں سے کئی مرتبہ ہم کچھ بات کرتے ہیں تو کچھ مذاق بھی کرتے ہیں نا, کہ بھائی اچھا یہ بتاؤ, اچھا یہ بتاؤ, اچھا یہ بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا دعوت ہے؟ وہ کہتا ہے جی جی دعوت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہمیں کیا کھلاؤ گے؟ ہمیں کیا کھلاؤ؟ ظاہر سی بات ہے نا بھائی, دعوت ہے تو کچھ نہ کچھ کھلاؤ گے. اگر آپ میری دعوت کریں, یعنی کہہ نہیں رہا میری دعوت کرو, تو کیا کھلاؤ گے؟ آپ کیا کھلائیں گے جناب؟ کچھ کھلائیں گے؟ کیا کھلائیں گے بتائیے. ہاں, آپ کی فیوریٹ جو چیز ہے وہی آپ کھلا کی کیا فیوریٹ چیز ہے, مجھے کیا کھلانا چاہو گے آپ؟ سوچ رہے ہیں, یہ کچھ نہیں کھلائیں گے کیا؟ اچھا ادھر آتا ہوں میں. اچھا آپ بتائیے, چلیں ان کو دیجیے مائک, ان کو دیجیے. آپ کیا کھلائیں گے اگر میری دعوت آپ کریں گے تو؟ بریانی. بریانی, کیا بات ہے بریانی. اچھا آپ حسنین بھائی آپ بھی کچھ کھلائیں گے کیا؟ چکن تندوری. چکن تندوری. حنزلہ بھائی سے پوچھیں ایک بار. چکن تندوری. چکن تندوری آپ بھی, کیا بات ہے, آپ بھی بتائیں گے جی؟ زمزم پلاؤ. زمزم پلاؤ, ہاں یہ ممبئی کی کوئی ڈش. آپ کیا کھلائیں گے؟ چکن انگارا. چکن انگارا. اچھا سبحان بھائی کو کیا کھلائیں گے؟ اچھا آپ بتائیے. چکن پلاؤ. چکن پلاؤ. اچھا آپ مجھے الگ کھلائیں گے, آپ کو الگ کھلائیں گے؟ آپ کو کھلاؤں گا جلیبی, آپ کو کھلاؤں گا پلاؤ. اچھا جلیبی میں پیٹ کیسے بھرے گا میرا؟ وہ تو کھانے کے بعد کھائیں گے نا. کھانے کے بعد کھائیں گے. کھانے میں کیا کھلاؤ گے؟ پلاؤ. پلاؤ کھلائیں گے. چلیں آپ. چکن لالی پاپ. یہ سب چکن کے پیچھے پڑ گئے. آپ کیا کھلائیں گے بھائی؟ بریانی. بریانی کس کی؟ چکن کی. چکن کی. نہ کوئی بکرے کی بریانی بنا رہا. چلیں بھائی, یہ بچوں کے انداز ہیں تو سب نے کیا آپ نے اپنا بتا دیا کہ یہ کھلائیں گے. لیکن پیارے بچوں اس بچے نے بتایا کیا جواب دیا. جیسے کرتے کے 2 کونے ہوتے ہیں, وہ کرتے کے کونوں کو یوں پکڑا ہوا تھا اوپر کر کے, جیسے اس نے اس میں کچھ رکھا ہوا ہو, اور اس کا انداز تھا. اور اسی طرح کہہ رہا تھا مولانا صاحب آپ کی کل میرے گھر کیا ہے؟ دعوت ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا کھلاؤ گے؟ تو وہ کیا کہتا ہے, یہ دیکھو یہ دال ہے نا, یہ پکے گی, کل آپ کی اس کی دعوت ہے, یعنی میں یہ دال کھلاؤں گا آپ کو. اور پیارے بچوں اس دال کے ساتھ میں کچھ تھوڑی سی نا مرچی تھی, مرچ, ہری مرچ ہوتی ہے نا, 3-4 مرچیں اس میں پڑی تھی, اور وہ دال تھی وہ خرید کے باہر سے لے کر آ رہا تھا. لیکن اس نے دعوت کس کی؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا اس کو اور اس کی دعوت کو قبول فرما لیا. آپ کے جو ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے, یہ آپ کے شاگرد تھے. کون تھے بچوں؟ شاگرد. شاگرد کون بتائے گا کسے بولتے ہیں شاگرد؟ آپ بتائیے جی, شاگرد کسے کہتے ہیں آپ بتائیے؟ اسٹوڈنٹ. ہاں ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے, اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں شاگرد. تو ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے شاگرد تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان سے ایڈریس لے لو اور ٹائم پتہ کر لو کب آنا ہے. تو اس بچے نے ٹائم بتایا صبح 10 بجے. کتنے بجے؟ 10 بجے. صبح 10 بجے آنا ہے. اور آپ کی دعوت ہے کس چیز کی؟ دال. دال کی. اب پیارے بچوں صبح ہو گئی,
صبح ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا عصا لے کر تیار ہو گئے اور نکلنے لگے. اتنے میں ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ تھے, شاگرد تھے, آپ کے ساتھ رہتے تھے, وہ آئے. وہ کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت ان سے کہتے ہیں کہ چلو. تو وہ کہتے ہیں کہاں حضور, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ کل پتہ نہیں وہ دعوت دی تھی ہم نے, اس کو قبول کرنے کا وعدہ دیا تھا, آپ کو ایڈریس تو پتہ ہے نا؟ بولے ہاں حضور مجھے ایڈریس تو پتہ ہے, لیکن ہم ان کے یہاں جائیں, کوئی بڑا تو آیا نہیں کہنے کے لیے, وہ چھوٹا ہی بچہ تو آیا تھا. لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اس نے ہمیں دعوت دی ہے, ہم اس کی دعوت کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. اب پیارے بچوں اعلیٰ حضرت چلے گئے, گلی گلی اس کے گھر کی طرف پہنچے. اب اس کا گھر کتنا کیسا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت اچھا ہوگا, بلڈنگ والا, شاندار. کیسا ہوگا؟ جھوپڑا. چھوٹا سا ہی ہوگا نا. اعلیٰ حضرت جب پہنچے نا پیارے بچوں, اس کا گھر تو چھوٹا تھا, اور گھر کے باہر تھوڑا سا سبحان مدنی صاحب آنگن تھا, جہاں پر کچھ جو ہے نا چھپر بنا ہوا تھا, مطلب بہت زیادہ ویک چھپر تھا, اور وہ بنا ہوا تھا. پیارے بچوں وہ دور سے دیکھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کو آتے ہوئے, اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں. وہ گیٹ پہ کھڑا تھا. جیسے ہی اعلیٰ حضرت قریب آئے, وہ گھر میں چیختا ہوا بھاگا, مولانا صاحب آ گئے, امی مولانا صاحب آ گئے, مولانا صاحب آ گئے. اس کو خوشی تھی, اعلیٰ حضرت آ گئے. اب کیا ہوا پیارے بچوں, اندر سے وہ اس کی ماں نے اس کو چٹائی لے کے بھیجا. ان نے آ کر اعلیٰ حضرت کے سامنے چٹائی بچھائی. آپ تصور کرو اندر کتنا مزہ آ رہا ہے نا, چھوٹا سا بچہ, اس نے چٹائی بچھائی. اور چٹائی بھی پتہ ہے کیسی, نارمل سادہ, کچھ نہ کچھ جگہ سے وہ پھٹی تھی چٹائی, مطلب بوسیدہ کہتے ہیں جس کو, ویسی وہ چٹائی تھی. اب پیارے بچوں اس نے اعلیٰ حضرت کے سامنے بچھائی. بچھانے کے بعد اعلیٰ حضرت وہاں پر بیٹھے, اس کی دعوت کو کیا کیا؟ قبول کیا. اتنی دیر میں کھانا وانا پک کر ریڈی ہو گیا تھا. اب پیارے بچوں وہ روٹی لے کر آیا. کیا لے کر آیا؟ روٹی مکئی یا کچھ باجرے کی کچھ موٹی روٹیاں تھیں. اعلیٰ حضرت اس وقت پرہیز کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پرہیز کرتے تھے. اور وہ جو دال لے کر آیا پیارے بچوں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ مسالے تھے. تو اعلیٰ حضرت مسالے والی چیز بھی کم کھا رہے تھے ان دنوں. اب وہ لے کر آ گیا. تو وہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشمکش میں تھے کہ اعلیٰ حضرت پرہیز کرتے ہیں, یہاں دعوت میں وہی چیزیں ہیں کہ جو پرہیز میں تھوڑی سی آزمائش کا باعث بنیں گی. لیکن پیارے بچوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شوق سے وہ چیز کھائی. کیسے کھائی؟ شوق سے کھائی, اور اس کی دعوت کو کیا کیا؟ قبول فرما لیا. اب ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حضور کھانا تو بڑا مطلب پرہیز کے موافق نہیں تھا, اپوزٹ تھا. تو اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر اسی طرح کی مجھے دعوتیں ملیں تو میں روز قبول فرماؤں. کیا بات ہے نا, اگر اس طرح کی دعوتیں مجھے روز ملے تو میں کیا کروں؟ قبول کر لوں. کیا بات ہے نا. اس پہ آپ غور کریں اعلیٰ حضرت کے کیا اخلاق تھے. اعلیٰ حضرت کے کیا اخلاق تھے. کیا کھایا آپ نے؟ روٹی اور دال, جس میں وہ ہری مرچ کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے کٹے ہوئے, اس کی دعوت کو آپ نے قبول فرمایا. اب کیا ہوتا ہے, ہم کہیں جاتے ہیں تو دعوت میں اچھی اچھی چیزیں ہونی چاہیے نا, جیسے آپ نے بتائی دعوت ہے تو مینس مرغا مسلم, ٹھیک ہے, دعوت مینس بریانی, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کو دیکھیں, سادگی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اس بچے نے, وہ بچہ یتیم تھا. کون تھا وہ؟ یتیم تھا. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اور اس پر کیا فرمائی؟ شفقت فرمائی. اور کیا فرمائی؟ شفقتیں فرمائی. اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوالات کے لیے ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. کس کس سے سوالات کرنے ہیں؟ جو زیادہ تھک گئے ان سے سوالات کرتے ہیں. چلیں بھائی ٹھیک ہے. سوال ہے, اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا نام بتائیے. مولانا نقی علی خان. اچھا, اب یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کی مشہور کتاب جو بہت موٹی ہے, بڑی کتاب ہے, جس میں مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے, ایف سے سٹارٹنگ ہوتا ہے اس کا نام. اب تو اور آسانی ہو گئی. فا پہنچ گئے. فتاوی رضویہ. جی. اچھا, اعلیٰ حضرت کا مزار کہاں پر ہے؟ بریلی شریف. بریلی شریف کہاں پر ہے؟
آپ بتا دو سب ایک ساتھ ہی, یہ تو پتہ ہے. آپ لوگ کہاں پہ رہتے ہیں؟ ہندوستان. کیا بات ہے ماشاءاللہ, یہ تو بات یاد ہو گئی ہے. اچھا چلیں بھائی, صوبان مدنی صاحب سے بچوں کے کچھ سوالات ہیں. صوبان بھائی ریڈی ہیں آپ؟ انشاءاللہ جی. کچھ ایسے سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں, اور ذہن میں آتے ہیں تو کوئی ان کو دور نہیں کرتا, اور نہ ہم کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کہ یار ایسا کیوں. ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. اس طرح کے بچوں کے سوالات ہیں, آئیے ان سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے بھی ذہن میں آیا ہوگا پیارے بچوں یہ سوال. یوں ہوتا ہے نا, کئی میں نے تو دیکھا کئی لوگوں کو جو نا کچھ زیادہ اس میں ٹانگ اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی کہتے ہیں آپ تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق, یہاں حضرت ہی لگایا ہے. جی حضرت علی, یہاں بھی ایک حضرت لگایا ہے. جی جی. پیارے بچوں, اعلیٰ حضرت یہ جو ورڈ ہے یہ آپ کا نام نہیں, یہ آپ کا لقب ہے. کیا ہے؟ لقب. اور لقب جو بھی دیا جاتا ہے نا وہ اس زمانے کے حساب سے دیا جاتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بہت سارے حضرت تھے جن کو کافی علم تھا, ہے نا, علمی شخصیات بہت تھیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سب میں کیا تھے؟ اعلیٰ تھے. اعلیٰ تھے, کیا افضل تھے. ان کے اندر بہت زیادہ کوالٹیز تھی, صرف دینی ہی نہیں بلکہ دنیاوی بھی علوم پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھا. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نے سنا کہ 55 سے زیادہ علوم آپ جانتے تھے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب میں یونیک تھے, یونیک, اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا. یعنی یہاں پر ان کا یوں کہہ لیں کہ اس زمانے معیار کے میں نہیں رکھتے ہم. اس زمانے کے جتنے حضرت ہیں, یعنی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت ہیں, اس سے پہلے والے زمانے کے حضرت نہیں, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان سب میں اعلیٰ کوالٹی آپ کے اندر تھی. آپ تو مجدد تھے نا. صحیح, یعنی اس وقت کے حساب سے اعلیٰ حضرت کہتے تھے. اس اب لوگ وقت جو ہے میں نا کیا آپ اعلیٰ تھے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کہا گیا. اچھا یہ جو ہے نا انہوں نے خود نے نہیں رکھا ہے نا, ان کو یہ نام لوگوں نے رکھا, ان کا یہ نام لوگوں نے رکھا. یعنی میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں سبحان بھائی, کئی لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ معیار چینج کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت صحابہ کرام, جی بولے وہاں صرف ایک حضرت لگاتے ہو, یہاں پر اعلیٰ لگاتے ہو. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ کب اپنے زمانے میں ہے, اپنے زمانے سے پہلے میں اعلیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی صحابی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا, ہے نا, ان کو کیوں کہا گیا. تو اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ ہیں صرف اپنے زمانے کے حضرتوں میں ہیں, صحیح, اپنے زمانے کے علماء میں سب سے اعلیٰ ہیں, اس لیے لوگوں نے انہیں اعلیٰ حضرت کا نام دیا. کیا بات ہے, اب تو واضح ہو گیا بھائی اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں کہتے ہیں. جی, اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ ہم کیوں کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو والد صاحب تھے نا, جیسے ہی کوئی بھی اس زمانے میں علامہ بولتا تھا نا تو سب سمجھ جاتے تھے کہ ہاں علامہ کا مطلب کیا ہے, علامہ نقی علی خان. تو آپ کے والد صاحب, علامہ کا تو معنی ایک الگ ہے, جی, لیکن وہ ایسا مخصوص ہو گیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے جی والد صاحب کی طرف جاتے تھا. جی, سب کا ذہن کدھر جاتا تھا؟ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف. یہ جو بار بار آپ مجدد بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ مجدد کا مطلب, مجدد کا مطلب کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. ہر 100 سال میں, ہر 100 سال میں اللہ تبارک و تعالی اپنا ایک خاص بندہ دنیا میں بھیجتا ہے جو لوگوں کے لیے ان کے دین کو تازہ کرتا ہے, جو لوگوں کے لیے ان کے دین کو تازہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے بچوں؟ جی, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد کہتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ مجدد کہتے ہیں. حدیث پاک میں بھی ہے, ان اللہ یبعث لہذہ الامتی, بے شک اللہ اس امت میں مبعوث کرتا ہے, علی رأس کل مئۃ سنۃ, ہر 100 سال پر, من یجدد لہا دینہا, جو دین کو ان کے لیے کیا کرے؟ تازہ کرے. تازہ کرے. ٹھیک ہے, تو وہ آتے ہیں, آنے کے بعد دین اسلام کے خلاف جو بھی خرافات لوگوں میں ہوتی ہے نا, دین کو مٹانے کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں, ان کو وہ جو مجدد ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں, ہے نا. ان سب خرافات کو
ختم کر دیتے ہیں, کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ساری خرافاتیں ختم ہو جاتی ہے اور دین پھر سے کیا ہو جاتا ہے, تر و تازہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اس شخص کو مجدد کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے کہتے مجدد تھے. کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت مجدد. جی اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 14ویں صدی کے مجدد تھے. میرا سوال یہ ہے فتاوی رضویہ کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ, فتاوی رضویہ کیا ہے؟ پیارے بچوں, اعلیٰ حضرت جو تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی تھے. مفتی بھی تھے. مفتی سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں, صحیح. اعلیٰ حضرت سے صرف لوگ ہی سوال نہیں کرتے تھے بلکہ علماء بھی سوال کرتے تھے. کیا بات. اسی طرح صرف انڈیا ہی سے سوالات نہیں آتے تھے بلکہ انڈیا کے باہر سے بھی آپ کے پاس سوالات آتے تھے. تو آپ نے انڈیا والے سوالات اور انڈیا کے باہر والے سوالات, علماء کے سوالات, لوگوں کے سوالات, فارسی زبان کے سوالات, اردو زبان کے سوالات, ساری سوالات کا جواب آپ نے لکھا اور ان سارے فتاوا کو کیا کیا گیا, جمع کیا گیا, ہے نا. 22,000 پیجز میں ایک کتاب بنی جس کے اندر 6,847 سوالات تھے اور اس کے جوابات تھے. اتنی موٹی کتاب وہ بنی. تو اس کتاب کو, جس کے اندر سارے سوالات بھی ہیں اور سارے جوابات بھی ہیں, فارسی کے سوالات ہیں, اردو کے سوالات ہیں, ان کے جوابات ہیں, اس کتاب کو کیا کہتے ہیں, فتاوی رضویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ فتاوی رضویہ. جی کیا بات ہے. ایک تو ہوتا ہے صرف کتاب کو لکھنا, لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو اعلیٰ حضرت سے کیے گئے, ان کے آپ نے جوابات عطا اچھا کہ بھائی فرمائے. یہ سوالات ایسے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے اس کے اندر جوابات موجود ہیں. کیا بات ہے. زبردست زبردست, ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں صوبان مدنی صاحب نے ہمیں فتاوی رضویہ اور دیگر سوالات کے جوابات کو عنایت فرمایا. اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے, بچوں کو بھی سلامت رکھے, برکت دے. پیارے بچوں, یوں عرس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم نے مل کر FGN چینل کے ساتھ میں منایا ہے. FGN چینل کے ویورز سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھر پر آپ محفل کا بھی اہتمام کریں. اگر محفل کا اہتمام نہ ہو, کم سے کم نیاز فاتحہ کا اہتمام ضرور کریں. کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں, نیکی کریں, اور اس کا ایصال ثواب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش بھی ضرور کریں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوگی. FGN چینل کے دیگر پروگرام کو ملاحظہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی شان اور آپ کا مرتبہ, آپ کی خدمات کو وہاں بھی آپ سن سکیں گے. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل ہمیشہ دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رہنمائے کاملہ میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا علم و فن کا بادشاہ میرا رضا